آج کا ولاگ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے سائفر کیس کے حوالے سے ہے، اور مزید آپ کو بتاؤں گا پاکستان تحریک انصاف اب کیا کرنے جا رہی ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا پر عمران خان کا شور مچا ہوا ہے۔ وہ نیازی جسے دبانا چاہتے تھے، وہ نیازی جسے ڈرانا چاہتے تھے، پاکستانی میڈیا نے عمران خان کے نام پر پابندی لگا دی۔ پاکستانی میڈیا نے عمران خان کی تصویر پر پابندی لگا دی۔ چیف جسٹس صاحب نے لائیو سٹریم پر پابندی لگا دی۔ لیکن آج سارا انٹرنیشنل میڈیا عمران خان پہ بات کر رہا ہے، سائفر کیس پر بات کر رہا ہے، اور آج کا جو فیصلہ آیا اس حوالے سے بات کر رہا ہے۔ آپ کو آج کے ولاگ میں بتائیں گے پاکستان تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے، اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہوا۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے، جو سائفر کیس کا فیصلہ آیا اس فیصلے کی مد میں آپ نے کمنٹ ضرور کرنا ہے۔ آپ نے جب فیصلہ آیا تو آپ کی کیا فیلنگس تھی۔ کرتے ہیں آج کا ولاگ شروع۔ آپ کو سائفر کیس کے حوالے سے بتاتا ہوں۔ سائفر کے حوالے سے پہلے بتاتا ہوں، عمران خان نے اسلام آباد پریڈ گراؤنڈ میں ایک جلسہ اناؤنس کیا اور ساری قوم کو دعوت دی کہ آپ نے وہاں پہنچنا ہے، آپ کو میں نے ایک حقیقت سے آگاہ کرنا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور عام پاکستانی عوام ملک بھر سے وہاں پہنچے، ایک بڑی تعداد میں پہنچے۔ ایک تاریخی جلسہ تھا۔ عمران خان نے سپیچ کی اور وہ سپیچ تقریباً 1 گھنٹہ 40 منٹ کی تھی۔ عمران خان نے آخر میں ایک کاغذ لہرایا اور عمران خان نے قوم کو آگاہ کیا، قوم کو بتایا کہ آپ کے وزیر اعظم کو ہٹایا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے یہ سائفر ہے۔ اور عمران خان نے بتایا کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے، یہ مجھے ہٹانا چاہتے ہیں۔ امریکہ کے حوالے سے عمران خان نے بات کی کہ امریکی جو سفیر ہیں، امریکہ مجھے ہٹانا چاہتا ہے، ان کو میں قبول نہیں ہوں۔ کیوں قبول ہوں گے عمران خان؟ عمران خان نے اڈے دینے سے انکار کیا۔ عمران خان نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا۔ عمران خان فارن پالیسی اس پاکستان کی مرضی سے چلانا چاہتے تھے۔ عمران خان جہاں جو دل چاہے کرنا چاہتے تھے۔ عمران خان تیل کے لیے روس گئے، کیوں امریکہ کو یہ سب قبول ہوگا؟ امریکہ نے سوچا کہ یہ انسان تو ہم پہ حاوی ہوتا جا رہا ہے، ہمیشہ پاکستان میں جو بھی حکمران آئے ہیں انہوں نے ہماری غلامی کی ہے، یہ انسان غلامی کو قبول نہیں کر رہا۔ انہوں نے عمران خان کی حکومت کو سازش سے ہٹا دیا۔ عمران خان کی حکومت جس طرح ہٹائی گئی آپ کو سب یاد ہوگا۔ میں 9 اپریل کی رات کی بات کرتا ہوں۔ 9 اپریل 2022 کو جب رجیم چینج ہوئی، جب رات کو پریزنر وین پرائم منسٹر ہاؤس کے باہر پہنچی، جب عمران خان کو ہٹانے کے لیے رات کو سپریم کورٹ کا دروازہ کھل گیا، وجہ صرف یہ تھی کہ امریکہ کو عمران خان قبول نہیں تھا، اور عمران خان نے قوم کو پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی سلوگنز تھے وہ سچ ثابت ہوئے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں عمران خان نے کون سے نعرے لگائے تھے۔ پہلا نعرہ جو عمران خان نے لگایا تھا، امریکی غلامی نامنظور۔ عمران خان نے قوم کو تو پہلے بتا دیا تھا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ میں ان کی بات مانوں، امریکہ چاہتا ہے کہ ہم خود مختار نہ بنیں، ہم اپنے فیصلے نہ کریں، ہم اپنی فارن پالیسی خود طے نہ کریں۔ لیکن عمران خان نے ہمیشہ نہ کی۔ عمران خان نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا۔ عمران خان نے یہ نعرہ لگایا کہ امریکی غلامی نامنظور، جو پاکستانی قوم کے ہر بچے کی زبان پہ تھا، جو پاکستانی قوم کے ہر نوجوان کی زبان پہ یہ نعرہ تھا، ہر شخص کی زبان پہ یہ نعرہ تھا۔ اس کے بعد عمران خان نے ایک نعرہ لگایا امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ وہ نعرہ بھی سچ ثابت ہوا۔ پتہ چلا کہ جو حکومت آئی تھی، جو 1.5 سالہ حکومت تھی، یہ امپورٹڈ حکومت تھی، اور ابھی بھی جو حکومت ہے یہ امپورٹڈ حکومت ہے۔ یہ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر یہ حکومت نہیں آئی۔ یہ تمام چیزیں تھیں جو عمران خان نے کہا۔ سائفر کے حوالے سے بہت سی باتیں کی گئیں۔ سائفر کے حوالے سے کہا گیا کہ عمران خان جھوٹ کہتے ہیں۔ عمران خان کو سائفر کیس میں گرفتار کیا گیا۔ اس سے پہلے عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں زمان پاک سے گرفتار کیا گیا تھا۔ جب
توشاہانہ کیس میں عمران خان کی ضمانت ہوئی تو عمران خان کو سائفر کیس میں اٹک جیل سے ہی گرفتار کر لیا گیا۔ عمران خان کو کچھ دیر اٹک جیل رکھا گیا، اس کے بعد عمران خان کو اڈیالہ جیل لے کر آئے۔ عمران خان سے ڈیل کی باتیں کی جا رہی تھیں۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان نے کہا یہ چاہتے ہیں عمران خان ڈیل کر لے، لیکن عمران خان ڈیل کرنے کے لیے رضامند نہیں۔ عمران خان کہتے ہیں کہ میں نے ڈیل نہیں کرنی، بات چیت ہو سکتی ہے لیکن ڈیل نہیں ہوگی۔ عمران خان اپنے موقف پر قائم رہے اور آخرکار عمران خان کو آج سائفر کیس میں بھی ضمانت مل گئی، بلکہ آج عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ عمران خان کو باعزت بری کیا جائے اس کیس سے۔ باری ہے لاؤ ترازو تول کے دیکھو، سلا پڑا باری ہے، نہ وہ باغی نہ غدار، قیدی نمبر 804، نہ وہ باغی نہ غدار، قیدی نمبر 804، نہ وہ باغی نہ غدار۔ قیدی نمبر 804۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ عمران خان کو جو اتنے لمبے عرصے میں اٹک جیل سے جب گرفتار کیا گیا تھا اور ابھی تک پاکستانی قوم کے ایک بہت بڑے لیڈر، لاکھوں کروڑوں لوگوں کے لیڈر کو جو اتنے دن جیل میں رکھا گیا، جو اتنے دن مصیبت میں رکھا گیا، حبس وجا میں رکھا گیا، تکلیفیں دی گئیں، کیا اس کا حساب کوئی دے گا یا نہیں دے گا؟ یقیناً اس کا حساب دینا پڑے گا، جیسا کہ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما اور سی ایم کے پی کے علی امین گنڈا پور نے کہا اس کا حساب کون دے گا؟ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ جس نے بھی یہ کیا ہے اس کا حساب ضرور لیا جائے گا۔ آج سائفر کیس میں عمران خان کو باعزت بری کیا گیا۔ پہلے میں انٹرنیشنل میڈیا کی بات کرتا ہوں، پھر میں بات کرتا ہوں کہ کورٹ میں کیا صورتحال تھی۔ آج انٹرنیشنل میڈیا، تمام انٹرنیشنل میڈیا میں جتنے چینلز کی بات کروں کم ہوگی، ہر ایک پر عمران خان کی تصویر اور عمران خان کے سائفر کیس پہ جو عمران خان کی ضمانت ہوئی، جو عمران خان کو بری کیا گیا، جو عمران خان کو باعزت بری کیا گیا، اس حوالے سے مینشن ہے، لکھا گیا ہے۔ آپ یہ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ آج عمران خان کو پوری دنیا میں عزت مل رہی ہے، اور پاکستانی میڈیا کی بات کروں تو پاکستانی میڈیا تو اس پر بات نہیں کرے گا، لیکن انٹرنیشنل میڈیا اس پر بات کر رہا ہے۔ ایک نیازی جس کو یہ گرانا چاہتے تھے، ایک نیازی جس کو یہ دبانا چاہتے تھے اور چاہتے تھے کہ نیازی خاموش ہو جائے، نیازی ہار مان جائے، لیکن نیازی نے یہ ثابت کیا وہ ہار نہیں مانے گا۔ یقیناً آج عمران خان سرخرو ہوئے ہیں۔ عدت کیس کے حوالے سے فیصلہ آنا تھا، عدت کیس پہ جو ہاور مانیکا نے آ کے ڈرامہ کیا وہ سب نے دیکھا۔ اب عمران خان جلد باہر آنے والے ہیں، یہ علیمہ خان کی طرف سے آج کہا گیا۔ علیمہ خان نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب میں نے ان سے سوال کیا عمران خان کب باہر آئیں گے، تو علیمہ خان نے کہا کہ اب یہ صرف 2 کیسز رہ گئے ہیں، ایک القادر اور ایک جو دوسرا کیس ہے وہ عدت کیس۔ عدت کیس کے حوالے سے بھی فیصلہ آ جانا ہے، القادر کیس کے حوالے سے بھی فیصلہ آ جانا ہے، اور عمران خان جلد باہر آ جائیں گے۔ انہوں نے کہا اگر کوئی تیسرا کیس ڈالا گیا عمران خان پہ، عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، تو پھر اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا ہوگا۔ میں کورٹ روم کی بات کروں تو جب یہ ریمارکس دیے گئے عمران خان کی ضمانت کے، جب یہ کہا گیا کہ عمران خان کو باعزت بری کیا جائے، تو کورٹ روم میں عمران خان زندہ باد کے نعرے لگ گئے۔ چیف جسٹس کے سامنے لوگوں نے وکٹری کا نشان بنایا، عمران خان زندہ باد کے نعرے لگائے، اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ سارا دن عمران خان کے نعروں سے گونجتی رہی، اور آج جو خوشی کا سماں تھا، سب ایک دوسرے کو گلے مل رہے تھے۔ آپ یہ تصویر دیکھیں، یہ شاہ محمود قریشی کی اہلیہ ہیں۔ آج جس طرح یہ ایموشنل ہوئی، آج رونے لگ گئی۔ میں نے عمران خان کی بات کی، شاہ محمود قریشی صاحب انہوں نے بھی اس سائفر کیس میں بہت بڑی قربانی دی ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی ثابت کیا کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ قائم ہیں، وہ ہار نہیں ماننے والے۔ شاہ محمود قریشی کی فیملی نے جو قربانی دی، شاہ محمود قریشی کی فیملی ہر ہیئرنگ پر وہاں موجود ہوتی تھی۔ ان کی بیٹی مہر بانو قریشی، ان کے بیٹے زین قریشی، ان کی والدہ اور مہر بانو قریشی کی جو دوسری بہن ہے وہ بھی وہاں موجود ہوتی تھی، اور اپنے والد کی کیس کے لیے وہاں پہنچتی تھی۔ اور اسی طرح عمران خان کی سسٹرز، پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز، وکلا، اس کے علاوہ صحافی حضرات بھی ڈیلی اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہوتے تھے۔ صحافی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہتے تھے، عمران خان کی سسٹرز بھی پہنچتی تھیں۔ اور آج میں یہ کہوں گا کہ آج
پوری قوم کو ایک خوشخبری ملی ہے۔ قوم کو خوشخبری اس وجہ سے ملی ہے کہ قوم نے اس شخص کو سپورٹ کیا ہے، قوم نے اس شخص کے بیانیے کو سپورٹ کیا ہے جس کا اعتراف آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کر لیا ہے کہ عمران خان نے سچ کہا تھا کہ سازش ہوئی ہے، عمران خان نے سچ کہا تھا کہ مداخلت ہوئی ہے، عمران خان نے سچ کہا تھا کہ رجیم چینج ہوئی ہے، عمران خان نے سچ کہا تھا سائفر آیا ہے، اور آج اس بات کو تسلیم کر لیا گیا ہے۔ اور آج جو کورٹ کا منظر تھا، آج کورٹ میں جس طرح عمران خان زندہ باد کے نعرے لگے، یقیناً مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ جو نئی اسلام آباد ہائی کورٹ ہے یہاں جاتے ایک عرصہ ہو گیا ہے، اور آج ایک بہت عرصے کے بعد میں کہوں پہلی دفعہ آج اس طرح عمران خان کے وہاں نعرے لگے ہیں۔ دوسری طرف عمران ریاض کی بھی میں بات کروں، عمران ریاض کل حج کے لیے اسلام آباد ایئرپورٹ سے جا رہے تھے۔ عمران ریاض آپ نے میں بھی وہ ویڈیو دیکھی ہے، عمران ریاض مجھے مل کے گئے، ساتھ باقی جو ساتھی آئے انہیں ملے اور بہت خوشی کے ساتھ جا رہے تھے، اور ہم سب ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ نے دعا میں ہم سب کو یاد رکھنا ہے، تو وہ کہتے ہیں میں ضرور آپ سب کو یاد رکھوں گا۔ خوشی کے ساتھ جا رہے تھے کہ میں جا کر حج کا فریضہ ادا کروں گا۔ عمران ریاض نے کہا کہ وہ پچھلے سال بھی جانا چاہتے تھے، پچھلے سال انہیں اٹھا لیا گیا، اغوا کیا گیا، اسے پچھلے سال بھی جانا چاہتے تھے، نہیں جانے دیا گیا، اور وہ یہ خوشی محسوس کر رہے تھے کہ اس دفعہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں۔ اور جب وہ امیگریشن تک پہنچے تو انہیں روک لیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ECL سے نام نکالنے کا آرڈر جاری کیا گیا تھا، لیکن نام نہیں نکالا گیا، سو FIA نے عمران ریاض کو نہیں جانے دیا۔ ہمارے لیے تو بہت وہ افسردہ خبر تھی، اور ہم نے جب دیکھا عمران ریاض کو واپس آتے ہوئے یقین کریں دل ٹوٹ سا گیا، لیکن ہمت نہیں ہارنی، جیسا کہ عمران ریاض کہتے ہیں ہمت نہیں ہارنی، سچ کا ساتھ دینا ہے، ڈٹے رہنا ہے۔ اور عمران ریاض صبح اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے، کل پھر ان کے کیس کی سنوائی ہے، دیکھتے ہیں چیف جسٹس صاحب اس پہ کیا ایکشن لیتے ہیں، کیا کنٹیمپٹ آف کورٹ لگتی ہے، کیا عمران ریاض حج کے لیے باہر جا سکتے ہیں، یا ایک صحافی کو حج سے بھی روکا جاتا ہے۔ باقی جو بھی صورتحال ہوگی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ آپ سب نے آج کمنٹ میں رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔